بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ. Our today's session is on Palestinian crisis. اب یہ کرائسس جو ہے اب میں تھوڑا سا فلسافیکل انداز سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ میں یہ ابیلٹی پیدا ہو کسی چیز کو فلسافیکل لاجیکل آن دا بیسس آف ریشنلائزیشن کیسے ہینڈل کریں ایز این انٹلیکچوئل. آپ دیکھیں ایک آئی آر کی تھیوری ہے ریئلزم یا پولیٹیکل ریئلزم، اسے ہم کہتے ہیں، ورنہ ریئلزم تو لٹریچر میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن پراپرلی جب ہم آئی آر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل ریئلزم. اب پولیٹیکل ریئلزم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی اسٹیٹ کو سیکیور کرنا ہے. سیکیور کس حساب سے کہ یو شوڈ بی اسٹرانگ انف اینڈ پاورفل انف دیٹ نو کنٹری شوڈ انویڈ یو اور کیپچر یو. ایک بات، اسی ریئلزم کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی طاقت کٹھی کریں کہ آپ اور ملکوں پر بھی قبضہ کر لیں. اس سے نہ صرف آپ کی اپنی سیکیورٹی ہوگی بلکہ آپ اپنی پاور کو انلارج کر لیا، ایکسپینڈ کر لیا اور ایک بڑی پاور بن گئے. یہ دنیا میں جو امپیریلزم آیا ہے یا امپیریلسٹ اسٹیٹس بنی ہیں، اپنی پیریفری میں کمزور ممالک کو اپنے ساتھ ملاتی گئی. جیسے میں اس دن سوویت یونین کی مثال دی کہ اٹ واز رشیا ان دا بگننگ، لیکن بعد میں اس نے اپنے ارد گرد کے ممالک کو ساتھ ملایا. سیم از دا کیس ود دا پرشین امپائر، سیم از دا کیس ود دا رومن امپائر، سیم از دا کیس ود دا اسلامک امپائر. تو یہ ساری ایک جو پولیٹیکل ریئلزم ہے اس کی مینیفیسٹیشن ہے. اسی انداز سے اب آپ دیکھیں، یعنی جہاں رول آف لا کی اہمیت نہ ہو، موریلٹی کی اہمیت نہ ہو، بلکہ کروڈ فورس اور پاور جو ہے وہ دنیا پر رول کرے، اور جو پاور ہے وہ خود کو ایک استحقاق دے دے ٹو رول اوور دا ورلڈ. اب اسی کی جو جیسے میں نے مینیفیسٹیشن کا لفظ استعمال کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ بعد میں کئی دوسری تھیوریز آئیں جہاں یہ ہوا کہ دنیا میں الائنسز کوآپریشن کے ذریعے آپ اپنے مفادات کا تحفظ کریں یا دنیا میں موریلٹی کو پیش نظر رکھیں، ایکسپلائٹیشن کا ایلیمنٹ نہ ہو. اس طرح دنیا میں کیوس پیدا ہو جائے گا، ڈسرپشن ہو جائے گی، مسائل پیدا ہو جائیں گے اور دنیا کنٹینیوسلی کانفلکٹس میں رہے گی. تو دس ناٹ گڈ. اس طرح مختلف پھر فلاسفرز، پولیٹیکل فلاسفرز آئے تو اپنی اپنی تھیوری پیش کرتے گئے، جس کو ہم لبرلزم، کنسٹرکٹیوزم، اسی طرح فیمنزم، تو اسی طرح مارکسزم، یہ ساری تھیوریز ہیں. یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ دنیا میں جو بیک گراؤنڈ فلاسفیز ہیں، یعنی جو ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہیں بیہائنڈ سرٹن ایونٹس، اس کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی واقعہ وقوع پذیر ہو، any event take place, there is certain belief behind that. That belief basically turns into a particular behavior. اب یہ تو میں نے ایک بات جنرل کی. What is its relevance to the present world? ماضی میں تو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ political realism was there. There could be a question, do you believe that this political realism is very much there at the present moment or in the present era or in this age? It is there. اگرچہ اس میں لبرل ویلیوز کے لوگ بھی ہیں، اس میں کوآپریشن، الائنس اور مورالٹی کی اور ایک کامن ویلفیئر کی اور جو ہیومینٹی کے کنسیڈریشن بڑھ جاتی ہیں جہاں، وہ بھی چیزیں ہیں، یو این او جیسے ادارے بھی ہیں. لیکن جو میں کہتا ہوں پریزنٹ ایج میں پولیٹیکل ریئلزم بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اب تھوڑا سا میں ایسے ہے جیسے آئی آر پڑھا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایون یو این او میں اگر میں پوچھوں کہ یہی پولیٹیکل ریئلزم کا ٹچ کیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ایک سیکیورٹی کونسل ہے. اب سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبرس ہیں اور سب سے بڑی پاور ان کے پاس ہے. ان میں سے اگر ایک بھی نو کہے تو اس کو ویٹو کہتے. وہ دنیا کے کسی بھی فیصلے کو
یعنی جس کا تعلق پیس اینڈ سیکورٹی سے ہے، جنگ روکنے یا جنگ کرنے کے حوالے سے ہے، تو وہ اگر ایک بھی نو کہے تو دیٹ مینز اے لاٹ، وہ چیز نہیں ہو سکتی، اس کو ویٹو پاور کہتے ہیں۔ اب یہ جو پاور بنائی گئی ہے خود سیکورٹی کونسل، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ دنیا میں پولیٹیکل ریئلزم اس وقت بھی زندہ اور سلامت ہے، کہ انہوں نے یہ اپنے آپ کو جو پریروگیٹو دیا، کس بنیاد پر دیا کہ وی آر دا موسٹ پاورفل نیشنز آف دا ورلڈ، کہ ہم دنیا کا امن ڈسرپٹ کر سکتے ہیں، لہذا پاور ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ پاور بیسڈ فلسفی ہے یو این او کو بنانا بھی، لیکن اس میں کئی دوسری اچھی چیزیں بھی آ گئیں جو اس کی ڈفرینٹ ادر ایجنسیز ہیں، جیسے یونیسکو ہے، یونیسیف ہے، آئی ایل او ہے، یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفوجیز ہے، WHO ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، اور اسی طرح جینڈر ڈسکریمنیشن کے خلاف ہے، جیسے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز آئے، پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یو این او نے انٹروڈیوس کیے، یہ ساری ایک اچھی چیزیں بھی اس میں ہیں، لیکن ایک چیز پریڈومیننٹ ہے، وہ یہ ہے کہ طاقتور نے اپنے پاس چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جب فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے تو وہ بھی ایک طاقت آپس میں لڑی، کہ جو دنیا کی طاقتور اقوام تھی ان میں ایک خرابی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ویلیوز کو، اپنی فزیکل جو پاور ہے اس کو ایکسپینڈ کریں، پھیلائیں۔ ایسے ان کو فلاسفر بھی مل جاتے ہیں، جیسے نٹشے جرمنی میں اس کی نٹشے کی ڈاکٹرین آف سپرمین، کہ جرمن قوم دنیا کی بڑی اعلیٰ قوم ہے، سپیریئر قوم ہے، they are the pure aliens, since they are superior therefore they have the right to rule over the world۔ اب اندازہ کریں اس نٹشے کی ڈاکٹرین نے it basically sowed the dragon teeth of the first world war۔ اسی طرح فرینچ بھی اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتے تھے اور دا برٹش بھی اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتے تھے، تو نیشنلزم اس سطح پر اٹھ گیا تھا کہ یہ اپنے نیشنلزم پر، اپنے پرائڈ کو لیے دنیا میں پھیلنا چاہتے تھے اور اپنی ویلیوز کو چاہتے تھے کہ وہ دنیا میں پروپیگیٹ کریں۔ موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں اس کے ریمننٹس، چلو فرسٹ ورلڈ وار تو 1914 کی بات ہے، لیکن اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ فرانس میں یہ کہا جائے کہ جو مسلم عورتیں ہیں یہ ہیڈ سکارف نہ پہنیں، اس لیے کہ ہماری ویلیو سے ٹکراتی ہے یہ چیز۔ اب بتائیں کہ کتنا ایک چھوٹی ذہنیت کا ثبوت دیا کہ ان کو برداشت نہیں ہوا۔ دس از ویری انوسینٹ مینیفیسٹیشن یا ریفلیکشن آف ونز آئیڈیالوجی، کہ اس نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا ہے۔ اور یہی یورپ میں آپ دیکھیں کہ سوئٹزرلینڈ میں اگر پارلیمنٹ یہ کہے کہ جو مینارٹس ہیں بلڈنگ کے یہ ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ یہ اسلامک آرکیٹیکچر کا نمونہ ہے، وی ہیٹ دیٹ، اور ہمارے ملک میں اگر کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو اس میں مینار نہ ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ریئلزم کے اس کے ڈفرینٹ فیسٹس کیا ہیں۔ جیسے میں نے بات فرسٹ ورلڈ کی کر رہا تھا، اس سے کیا ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی، جب جرمنی کو شکست ہو جاتی ہے اور ٹرکی بھی اس کے ساتھ تھا، اس کو بھی شکست ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جرمنی کو بھی تقسیم کر دیا اور کمزور کر دیا، ایسی ایسی اس پر سینکشنز امپوز کر دی کہ یہ دوبارہ اٹھ نہ سکے ایز اے پینلٹی کہ آپ نے جنگ کا آغاز کیا تھا۔ اور ٹرکی کو جو کہ ایک بڑی امپائر تھی اور مسلم کیلیفیٹ کا ایک انداز تھا، اس کو ساری کو حصے بکھرے کر دیے، اس کو ڈس ممبر کر دیا، اور ڈس ممبر کر کے جو الائڈ پاور تھیں، آئی مین فرینچ اینڈ برٹش پرٹیکولرلی، انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ اور یہ جو فلسطین تھا یہ برٹش مینڈیٹ میں دے دیا گیا، یعنی ان کے قبضے میں دے دیا گیا، ان کے کنٹرول میں دے دیا گیا، اس کو مینڈیٹ کہتے ہیں۔ اور موجودہ لیبنن جو تھا یہ فرانس کے مینڈیٹ میں دے دیا گیا،
اور سیریا بھی فرانس کے مینڈیٹ میں دے دیا گیا، اور یہ جو یو اے ای کے جو کنگڈمز ہیں ان کو یہ بھی چونکہ ٹرکی کے کنٹرول میں تھے تو یہ برطانیہ کے مینڈیٹ میں دے دیا گیا۔ اس طرح انہوں نے تقسیم کر دیا۔ یہ کیا تھا کہ اب ہم طاقتور ہیں، ہم مقبوضات جو ہیں جن پر ہمارا قبضہ ہو گیا ان کو ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو پولیٹیکل ریئلزم کے انداز بتا رہا ہوں۔ اب فلسطین جب ایسے ہوا تو ڈیورنگ دا فرسٹ ورلڈ وار جیوز نے الائڈ پاورز کو سپورٹ کیا۔ جیوز چاہتے تھے کہ فلسطین میں ہماری ایک سٹیٹ قائم ہو، کیونکہ دنیا میں ان کی کوئی سٹیٹ نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا تاریخ میں یہی جو فلسطین ہے یہ کبھی مسلمانوں کے انڈر رہا، تھوڑا عرصہ کرسچین ورلڈ کے انڈر بھی رہا، اور یہ ایسی جگہ ہے جو دنیا کے 3 بڑے ریلیجنز ہیں، تینوں کے لیے ہی بڑا سیکریٹ تھا۔ مسلمز کے لیے کیونکہ ہمارا بیت المقدس وہاں ہے، قبلہ اول وہاں ہے۔ کرسچنز کے لیے اس لیے کہ وہ جیسس کرائسٹ کی پیدائش کی جگہ ہے، اور جیوز کے لیے ماؤنٹ ٹیمپل وہاں موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء وہاں پیدا ہوئے اور وہیں سے ان کی سلطنتیں قائم ہوئیں، تو ان کے لیے بھی بڑا مقدس تھا۔ تو لہذا تینوں میں ایک کلیش ہو گیا کہ ٹو کنٹرول دس فلسطینین لینڈ، یہ بڑی مقدس سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ اب یہ 400 سال کے قریب تو یہ آٹومن امپائر کے انڈر رہی۔ اب ٹرکی کو جب شکست ہوتی ہے تو برٹش مینڈیٹ میں گئی، تو یہودیوں نے کہا کہ سنس ڈیورنگ دا وار وی ہیلپ یو اے لاٹ، تو آپ ہماری اسٹیٹ وہاں قائم کریں۔ تو انہوں نے کہا اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے تو آبادی ہونی چاہیے، تو لہذا ان کو کہا کہ آپ وہاں آباد ہوں پہلے۔ تو لہذا انہوں نے جو عرب وہاں تھے غریب ان سے زمینیں خریدی اور وہاں سیٹل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب جرمنی میں 1935 کے قریب ہٹلر چانسلر بنتا ہے، وہ اس دن کا تھا کہ ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا الائڈ پاورز نے ایز اے ریزلٹ آف دا ٹریٹی آف ورسیز، جس میں جرمنی پر کئی پابندیاں لگائیں اور تاوان اس پر لگایا آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار، تو اس نے کہا کہ ہم ان پابندیوں کو ختم کرتے ہیں اور جرمنی کو دوبارہ ایک طاقت بناتے ہیں۔ اور جب اس کے نوٹس میں آیا کہ یہودیوں نے سپورٹ کیا تھا الائڈ پاورز کو، جرمنی کے دشمنوں کو، تو لہذا ہی اسٹارٹیڈ پرسیکیوٹنگ دا جوز ان جرمنی، ان کو اس نے مارنا شروع کر دیا، اور وہ وہاں سے پھر وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ تو لہذا سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اور اس سے پہلے سب سے زیادہ جوئش جو ایکزوڈس فرام جرمنی ہوتا ہے وہ پھر سارے کے سارے فلسطین میں آباد ہوتے ہیں۔ اتنے آباد ہو جاتے ہیں کہ immediately after the second world war, incidentally again Germany is defeated۔ یہ پھر 1948 میں جیوش اسٹیٹ جو ہے یو این او چونکہ بن چکی ہوتی ہے، یو این او اسرائیل کی اسٹیٹ بناتی ہے جیوش، بن گوریان یہ اس کا پہلا پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ اب باقی جو عرب تھے they didn't like it، اس لیے کہ وہ یہ 400 سال مسلمانوں کے پاس رہا بیت المقدس کی وجہ سے، تو لہذا immediately when it was created the 5 Muslim countries, I mean the Arab countries, they invaded Israel کہ ہم اس کو آج ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس میں کون سے 5 شامل تھے؟ ایجپٹ، جارڈن، عراق، لیبنان اینڈ سیریا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے یہ ایک انفینٹ سٹیج پر تھی اسرائیلی جو گورنمنٹ تھی۔ all these 5 Arab countries they could not even move an inch into Israel۔ why؟ جب انہوں نے جنگ کی تو ان کو محسوس ہوا کہ اس کی پشت پر تو امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسے ملک ہیں، اور یہ عرب اس قابل نہیں تھے کہ یہ ان 3 بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں، موسٹ پرٹیکولرلی
यूनाइटेड स्टेट्स। फिर इन्होंने एक दूसरी अटेम्प्ट की बड़ी, उसको कहते हैं जून 1967 वॉर। उस वक्त अभी इन्होंने अटैक भी नहीं किया था कि इजराइल इतना स्ट्रांग हो चुका था कि उसने ग्राउंड पर अभी खड़े थे इनके जहाज अरबों के, पर्टिकुलरली इजिप्ट के और सीरिया के, वो तबाह कर दिए, एयरफोर्स तबाह कर दी। अब वो इनके एडवांस को रोक नहीं सकते थे, लिहाजा विद इन 6 stormy days Israeli forces they occupied Sinai Desert of Egypt, Golan Heights of Syria, and western part of river Jordan from Jordan, including the East Jerusalem, which was under the administrative control of Jordan, इसको कब्जा कर लिए 6 दिन के अंदर। लिहाजा इसके बाद फिर 73 में इजिप्ट कोशिश करता है सीरिया के साथ मिलकर कि हम अपने मकबूजात वापस लेने हैं इससे, तो फिर एक थर्ड राउंड होता है बड़ा। उसमें अब जो है एक चेंज आती है इजिप्ट में। पहले जमाल अब्दुल नासिर थे, वो प्रो रशिया था, तो एंटी अमेरिका था, वैसे तो खुद को न्यूट्रल कहता था, नॉन अलाइंड, लेकिन उसका टिल्ट जो था रशिया की तरफ था, तो वो इजराइल के मुकाबले में इतना ताकतवर नहीं हो सका। ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉलिसी अपनाई अनवर सादात ने। उसके बाद जो प्रेसिडेंट आए उन्होंने देखा कि आई कैन फाइट इजराइल बट आई कांट फाइट यूनाइटेड स्टेट्स, ये उसके अल्फाज हैं। लिहाजा उसने तल्लुकात जो थे अमेरिका के साथ बढ़ाए और फिर अमेरिका से फौजी मिलिट्री इक्विपमेंट भी लिए, और जब 73 में अटैक किया तो इसने कुछ एरिया बाई क्रॉसिंग द सुएज कनाल सिनाई डेजर्ट से वापस लिया। ये पहली चीज थी जिससे इजराइल की इनविंसिबिलिटी शटर होती है। अब इजराइल को भी महसूस हो गया कि जब तक इजिप्ट अरबों के साथ है तो जंग होती रहेगी, लिहाजा इजिप्ट के साथ एक पीस डील कर ली जाए। और अनवर सादात भी कुछ इस दिन का हो गया कि सिंस आई कांट फाइट विद यूनाइटेड स्टेट्स देयरफॉर बेटर टू एंटर इनटू ए डील। तो टर्म्स क्या थी कि आप इजराइल को तस्लीम कर लो, तो लिहाजा इजराइल ने जो आपके इलाके कब्जा किए हुए हैं सिनाई डेजर्ट पर्टिकुलरली ऑफ इजिप्ट, वो उसको वापस कर देगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हो जाएंगे। इसको कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं। अब ये तो हो गया, सीरिया ने तस्लीम नहीं किया, लिहाजा सीरिया की गोलान हाइट्स अभी तक इजराइल के कब्जे में है, जो बाद में उसने फॉर्मली एनेक्स कर लिया, और उसकी इस एनेक्सेशन को अमेरिका ने तस्लीम कर लिया। और इसी तरीके से जो यरूशलेम था, ईस्ट यरूशलेम पर्टिकुलरली जो कि जॉर्डेनियन एडमिनिस्ट्रेशन में था, उसको भी अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया और अमेरिका ने उसको उसका कैपिटल तस्लीम कर लिया और अमेरिका ने अपनी एम्बेसी भी शिफ्ट कर ली। इसके साथ साथ जो ऑक्युपाइड टेरिटरी थी और वेस्टर्न पार्ट ऑफ रिवर जॉर्डन, उसमें ज्यूइश सेटलमेंट्स जो हैं वो पैदा की, आबादकारी, उसकी आबादियां उसकी बढ़ाई, यानी कि जी अब एक्सपैंड करना चाहा उसने इजराइल को। अब इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कि आप ऑक्युपाइड टेरिटरी में आबादकारी नहीं कर सकते, लिहाजा यूएनओ में करारदाद पेश की गई अरबों की तरफ से कि इजराइल को रोको कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरी है, इस पर ये अपनी बस्तियां आबाद नहीं कर सकता। यूएनओ ने ये करारदाद पास कर ली और इजराइल ने उस पर कोई अमल नहीं किया, ना यूएनओ अमल करवा सकी। ये मैं जो पॉलिटिकल रियलिज्म की बात स्टार्ट में की, ये उसी की मैनिफेस्टेशन है कि वो अरब ताकत में नहीं थे, वो सिर्फ कह सकते थे, लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने इलाके वापस ले सकते या यूएनओ को मजबूर करते, क्योंकि यूएनओ भी प्रीडोमिनेंटली अमेरिका डोमिनेटेड, कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर था और उसके साथ बर्तानिया और फ्रांस जैसे मुल्क भी थे। लिहाजा फिर जो फलस्तीनी थे, इन्होंने कहा कि अब ये जो मुल्क हैं बड़े अरब, इजिप्ट हुआ, सीरिया हुआ, जॉर्डन हुआ, लेबनान हुआ, ये हमारे लिए कुछ नहीं अब कर सकते,
یہ اسرائیل کے مقابلے میں ویک ہیں، تو لہذا انہوں نے اپنے طور پر ایک موومنٹ سٹارٹ کر لی اپنی لبریشن کے لیے کہ فلسطینی اسٹیٹ وجود میں آئے۔ یہ جو ان کی موومنٹ تھی، اس کا نام دنیا میں جو رکھا گیا وہ تھا انتفاضہ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اپرائزنگ بائی دا فلسطینینز۔ تو ان میں مختلف گروپ بن گئے، جس میں یہ حماس تھی، پی ایل او تھی، فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن، اور اسلامک جہاد اور حزب اللہ، یہ تنظیمیں تھیں۔ انہوں نے موومنٹ شروع کی۔ حزب اللہ جو تھی صدر لبنان میں تھی، حماس اس وقت زیادہ غازہ اسٹیپ میں، باقی اسلامک جہاد بھی ہے۔ دے ڈیڈنٹ ریکاگنائز، ان ساری پارٹیوں نے سوائے پی ایل او کے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اب پی ایل او نے چونکہ کر لیا تھا، اس لیے اسرائیل اور امریکہ نے پی ایل او کو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم مان لیا، اور ساری پھر ڈیل اسی کے ساتھ ہوئی۔ پہلے یاسر عرفات تھے اس کے ہیڈ، پھر محمود عباس ہو گئے۔ اب اس کے ساتھ بے شمار ڈیل ہوئے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ فلسطینی اسٹیٹ ہم بنا دیں گے، لیکن اگر آپ امن قائم کریں وہاں، اور یہ جو تنظیمیں ہمیں تسلیم نہیں کرتی، حماس، حزب اللہ اور اسلامک جہاد جیسی، ان کو آپ کنونس کریں، ہمارے خلاف ایکٹیویٹیز نہ کریں، اور یہ ہمیں تسلیم کریں۔ اور کہا کہ ہم ایک فلسطینین اتھارٹی قائم کر دیتے ہیں غازہ میں، اسی طرح ویسٹرن پارٹ جو ہے، ویسٹرن پارٹ آف ریور جارڈن کو مختصر ہم کہتے ہیں ویسٹرن پارٹ، مغربی کنارہ، یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہاں ہم تھوڑے علاقے میں آپ کی اسٹیٹ کو قائم کر دیں گے۔ تو جب بھی ان کے معاہدے ہوئے، اوسلو 1 2، اوسلو میں، اوسلو از دا کیپٹل آف ناروے، تو وہاں پی ایل او کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا تھا جہاں بات رک جاتی تھی، کہ جو ایسٹ یروشلم ہے دیٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ اور کیپٹل۔ اسرائیل کہتا تھا کہ وہ ہم نے آپ کو کیپٹل کے طور پر نہیں دینا، بلکہ صرف جو آپ کی ماسک ہے، مسجد اقصی، وہ آپ کو دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک اسی سے ریلیشن شپ ہے زیادہ، اور ایک کوریڈور دے دیں گے فلسطینین اسٹیٹ سے جو آپ کی ماسک تک جائے گا، لیکن ریمیننگ یروشلم جو ہے وہ ہمارے پاس رہے گا۔ ہاں، جب زیادہ پریشرائز کیا تو انہوں نے کہا کہ یروشلم کا تھوڑے سے سبربز بھی آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آخری دور میں تھے تو انہوں نے وہ تھوڑا سا ایریا بھی ایئر مارک کیا، لیکن فلسطینین جو اتھارٹی تھی اس سے وہ ایگری نہیں کیا۔ اس نے کہا وہ سارا ایسٹ یروشلم جو پہلے جارڈینین کنٹرول میں تھا، یعنی بیفور دا 1967 وار، وہ سارا ہمیں ریٹرن ہو۔ ویسٹرن یروشلم آپ کے پاس، کمپلیٹ ایسٹرن یروشلم ہمارے پاس ہے۔ لہذا یہ مسئلہ جو کا توں قائم رہا، اور یہ ایک ریئلی ساورن اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ فلسطین کی نہیں بن سکی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل اتنا طاقتور ہو گیا اور عرب اتنے کمزور اور ڈیپینڈنٹ ہو گئے ویسٹ پر، کہ اس وقت رائٹ ناؤ انہوں نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ اسرائیل از اے ریالٹی، ریکوگنائز اٹ۔ تو لہذا آپ نے دیکھا ایجپٹ نے بھی کر لیا تھا، ٹرکی نے بھی کر لیا تھا، جارڈن نے بھی کر لیا تھا، اب ریسنٹلی موراکو اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ اب فلسطینیوں کے لیے جنگ کرنا یا اس کے لیے آواز اٹھانا جو تھا وہ کم ہو گیا، اور ان کا سٹینڈ کمزور ہو گیا۔ اب وہ اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں فلسطین۔ البتہ او آئی سی موجود ہے جو کہ کبھی کبھی ایک قرارداد پاس کر لیتی ہے کہ اسرائیل کو کنڈیم کرتی ہے جب اسرائیل انیکس کرتا ہے گولان ہائٹس کو، یا یروشلم کو کیپٹل ڈکلیئر کرتا ہے، یا وہ حماس ہے غازہ اسٹرپ میں اس کے خلاف کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس کو کنڈیم کر دیتے ہیں۔ اور حماس بھی کبھی کبھی راکٹ فائر کرتی ہے ٹورڈز اسرائیل، تو اسرائیل نے ریٹیلیشن بہت سخت ایکشن لیتا ہے، وہ حماس کا پھر بہت زیادہ نقصان کرتا ہے۔ تو دس از گوئنگ آن۔ تو یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ
یہ ہے سارا فلسطینین کرائسس. اور دنیا میں چل کیا رہا ہے دا پولیٹیکل ریئلزم. اٹس ناٹ دا انٹرنیشنل لا which is basically deciding the world disputes. It is the unfortunate crude power which is trying to decide the world issues or world matters. اور یہ جب تک پاور کے پاس ہے دنیا کے مسائل کا حل نہیں ہوگا. حل کیسے ہوگا؟ جب دنیا میں ڈیموکریٹک پرنسپل چلتے ہیں. ڈیموکریسی سے کیا مراد کہ یو این او دو بڑے اداروں سے بنی ہوئی ہے. ایک طرف سیکورٹی کونسل ہے, ایک طرف جنرل اسمبلی ہے. جنرل اسمبلی میں دنیا کے 193 ممالک شامل ہیں, اور جو سیکورٹی کونسل ہے اس میں 5 پرماننٹ ہے اور 10 نان پرماننٹ ہے. اب دنیا کے فیصلے صحیح تب ہوں گے جب فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہے یا اختیار ہے وہ جنرل اسمبلی کو نہ دیے جائیں. اس لیے کہ ورلڈ کنسنسس کبھی بھی اگریسر کو سپورٹ نہیں کر سکتا, لیکن ایسے نہیں ہو رہا. تو لہذا دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ طاقت. اور اس کا حل کیا ہے؟ ڈیموکریٹک اسپرٹ اینڈ ڈیموکریٹک نارمس.